رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم الحمد لرب هو شاف لسقيم والشکر لمن ارحم من کل رحیم. سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے. جل وعلا شانہ عم نوال. حاضرین کرام، عشرہ اعتکاف میں روزانہ بعد نماز عصر درس کا یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے سالہ سال سے جاری ہے. اس وقت ایک حدیث مبارکہ جو حدیث کی کتاب صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، حضرت ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. حضرت ابی قتادہ صحابی رسول یہ فرماتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الاثنین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا. فقالا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر قرآن اتارا گیا. یہ حدیث شریفہ ہے اور اس کا ترجمہ سنا آپ نے. سیاہ ستہ کی کتاب صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. اس میں دو باتیں معلوم ہو رہی ہیں اور پیر کے دن کے حوالے سے معلوم ہو رہی ہے. اس کو ہم سوموار کا دن بھی کہتے ہیں اور پیر کا دن ہے مشہور. پیر کے دن کی اہمیت ہے اسلام میں. ایک تو یہی آپ نے بھی سنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ پیر کے دن میں پیدا ہوا. یہ بھی اہمیت ہے، خوشی کی بات ہے. اس دن میں پیدا ہوئے حضور، پیر کا دن پیدا ہوا. دوسرا، حضور نے فرمایا کہ مجھ پر قرآن اترا، وحی نازل ہوئی، وہ پیر کا دن تھا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریفہ بھی پیر کے دن ہوئی، اس لیے بھی اہم دن ہے. پھر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت بھی پیر ہی کے دن ہوئی، اس لیے بھی یہ دن اہم ہے. گویا کہ دن تو سارے اللہ ہی کے ہوتے ہیں، لیکن جس طرح جمعہ، جس کے بارے میں حدیث میں حضور نے فرمایا سید الایام یوم الجمعہ، کہ دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے، تو اس کی فضیلت ہو گئی. ایسے ہی دن تو پورے ہفتے میں ہیں، 8 دن ہیں، 7 دن ہیں، مگر ایک پیر کا دن ایسا ہے کہ اس کو مبارک دن سمجھا گیا ہے. مبارک دن. اب ظاہر ہے کہ مبارک اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود اور ذات پاک کی صورت میں ہم کو عطا ہوئی، وہ پیر کا دن ہے. تو سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہی ہو گئی نا. آپ دیکھیں لوگوں میں جو جس دن پیدا ہوتا ہے اس دن سالگرہ مناتا ہے، اس کو خوشی کا دن سمجھتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے. لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں.
اس دن کے لیے جس دن وہ شخص پیدا ہوا. تو عام لوگوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے. یہاں تو امام الانبیاء، افضل الانبیاء، خاتم الانبیاء، رحمت العالمین، شافی المذنبین، رؤوف الرحیم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. تو وہ تو ہمارے لیے بڑا قابل قدر دن ہے، پیر کا دن. یعنی اس کی فضیلت، اہمیت کس کی وجہ سے ہو گئی؟ دیکھیں، دنوں کو جو فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں وہ کسی وجہ سے ہوتی ہیں، ورنہ تو سارے دن دن ہیں. تو جو فضیلت کسی دن کو نصیب ہوتی ہے وہ کسی واقعے کی وجہ سے ہوتی ہے. مثلا عاشورہ کا دن آپ نے درس میں بھی سنا تھا پہلے کہ اس دن بہت سے واقعات ہوئے، تو وہ دن بھی بڑا دن ہے. محرم کا دن 10 دن، 10واں دن عاشورہ کا دن بڑا اہم دن ہو جاتا ہے. اسی طرح سفر معراج اللہ نے حضور کو عطا فرمایا، معراج عطا فرمائی 27 رجب، تو وہ دن بھی اہم دنوں کہلاتا ہے. اسی طرح شب براءت، شعبان کا نصف، مہینے کا نصف تاریخ، 15ویں رات، اس کو ہم لیلۃ البراءت کہتے ہیں. وہ بھی اہم دن ہے، اہم رات ہے. تو کسی وجہ سے ہے نا، احادیث کی روح سے کہ لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس دن، عبادت کا ثواب ملتا ہے، فرشتے اس رات حاضر ہوتے ہیں. وہ شب برات ہے. اسی طرح یہ پیر کا دن، اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اس کے بعد آپ پر وحی نازل ہوئی اسی دن، جیسا کہ حدیث میں آپ نے سنا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، عن صوم الاثنین، پیر کے روزے کے بارے میں. فقالا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، میں اس دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر نزول ہوا قرآن کا. تو دو باتیں، دونوں نعمتیں. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ، بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت. اور پھر اس کے بعد قرآن، وہ بھی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے حضور کے قلب اطہر پر نازل فرمایا. وہ بھی پیر کا دن تھا جس دن پہلی وحی آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق. سورۃ العلق کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ پہلی وحی کے طور پر غار حرا میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمائی. چنانچہ پیر کا دن تھا، تو جو پہلی وحی آئی مطلب قرآن کا نزول شروع ہو گیا. اب اس کے بعد پھر وہ قرآن نازل ہوتا رہا، ہوتا رہا، ہوتا رہا، یہاں تک کہ 23 سال کا عرصہ ہو گیا، جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بظاہر حیات رہے. بظاہر، ویسے تو ابھی بھی حیات ہے، لیکن ظاہری حیات پردہ فرمانے سے پہلے. تو نزول قرآن کا سلسلہ جاری رہا. وہ 23 سال کی مدت ہے، کبھی کوئی ایک سورت، کبھی کوئی ایک آیت، کبھی ایک سے زیادہ آیات موقع کی مناسبت سے نازل ہوتی رہی. لیکن یک بارگی جو قرآن اترا ہے وہ لیلۃ القدر میں اترا ہے. یک بارگی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے بارگاہ میں
جس کو ہم لوح محفوظ کہتے ہیں، جہاں قرآن محفوظ تھا پورا کا پورا، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر میں یہ دنیا کا جو آسمان ہے اس پر نازل فرما دیا پورا کا پورا. پھر اس کے بعد وہ آیات کی صورت میں، صورتوں کی صورت میں نازل ہوتا رہا. وہ رات کون سی ہے جس میں قرآن یکبارگی نازل ہوا؟ وہ شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، جیسے کہ آج رات ہونے والی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا سورۃ القدر میں، بے شک ہم نے اس کو اتارا. کس کو؟ قرآن کو. بے شک ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں ہم نے اس کو اتارا. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ثابت ہو گیا ہے نص قرآنی سے کہ قرآن کسی اور مہینے میں نہیں، یک بارگی جو آسمان سے نازل ہوا یکدم، وہ شب قدر میں ہوا. پھر اس کے بعد پہلی وحی جس کا ذکر آپ نے سنا ہے یہ شوال کے مہینے میں ہوئی، غار حرا میں ہوئی. تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن بھی نعمت ہے اللہ کی، اور صاحب قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ حضور تشریف لائے تو قرآن آیا، تو حضور کی وجہ سے قرآن ملا نا ہمیں. وجہ اس نعمت کی جو اس کو ہم قرآن کہتے ہیں، وہ کون بنا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ آئے تو قرآن آیا، آپ آئے تو دنیا وجود میں آئی. یعنی کہ ساری خدائی کو اللہ نے پیدا کیا حضور کے صدقے میں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ پوچھا گیا کہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے یہ دو وجہ بیان فرمائی کہ میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ میں اس دن پیدا ہوا تھا، اس کی خوشی میں رکھتا ہوں، شکرانے میں اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہوں. اور دوسری نعمت جو ملی وہ وحی نازل ہونے کی ملی ہے، تو اس لیے بھی روزہ رکھتا ہوں. تو دونوں نعمتیں ہیں، دونوں باتیں ہیں. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص حضور کی اتباع میں، یعنی سنت سمجھتے ہوئے پیر کے دن کا روزہ رکھے گا تو بڑا ثواب کا مستحق ہے. اس لیے کہ حضور کی اتباع میں یہ روزہ رکھا جائے گا. اس سے معلوم ہوا کہ پیر کا روزہ مسنون ہے، حضور نے ہمیشہ رکھا ہے. اس حدیث سے محدثین نے کچھ مسائل بیان فرمائے. ایک تو یہ کہ وقت اور جگہ اور واقعہ کی وجہ سے دن افضل ہو جاتا ہے. پیر کا دن اور واقعہ یہ کہ حضور پاک کی ولادت شریفہ، تو دن پیر کا افضل ہو گیا. اور دوسرے یہ کہ سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نعمتوں میں سے شمار کیا. اور یہ ایسی نعمت ہے، حضور کی ذات پاک ایسی نعمت ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے.
کہ ان کے درمیان ایک رسول بھیج دیا ہے، رسول رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یعنی اللہ نے بڑا احسان کیا. اسی لیے علماء اور علماء اہل سنت خاص کر اور صوفیاء کرام اور اولیاء اعظام خصوصاً لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اہم واقعات کی یادگار منانا یہ بھی سنت میں شامل ہو گیا ہے، سنت سے ثابت ہے. جیسے ہم میلاد النبی مناتے ہیں، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد شریف مناتے ہیں. کیوں مناتے ہیں؟ کہ حضور نے اس پر شکریہ ادا کیا اپنی پیدائش پر اور روزہ رکھا. آج بھی اگر کوئی روزہ رکھے گا تو جائز ہے، اسی دن میلاد شریف کے دن تو روزہ بھی رکھ سکتا ہے اور خوشی بھی منائے. خوشی میں یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ سے دعائیں مانگے کہ اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب قرآن پاک جو آخری کتاب ہے اللہ کی آسمانی، اسے اور حضور کا لایا ہوا دین اسلام اسے اللہ تبارک و تعالی قائم دائم رکھے اور اس کو پھیلائے اللہ، اور اس پر ثابت قدم رکھے. اس دن یہ دعائیں مانگے، حضور کی نعت پڑھے، حضور کی سیرت طیبہ کا بیان کرے، اسوہ حسنہ کا بیان کرے، حضور کی تعریف کرے، صلاۃ و سلام پڑھے میلاد النبی کے دن. کیونکہ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ حضور نے اس دن شکریہ میں روزہ رکھا، پیدائش کے شکریہ میں. اس لیے جہاں جہاں عقیدت مند ہیں، عقیدے صاحب عقیدہ ہیں، خوش عقیدہ ہیں، نیک عقیدے والے لوگ ہیں، وہ میلاد النبی کی قدر کرتے ہیں، اس دن کی قدر کرتے ہیں. بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے صوفیاء کرام نے، بڑے بڑے اولیاء کرام نے، بڑے بڑے محدثین نے، بڑے بڑے مفسرین نے، بڑے بڑے فقہاء نے میلاد النبی کو منایا. منانے کا مطلب اس دن ایسے اعمال صالحہ کی طرف زور دیا لوگوں کو کہ جو عبادات سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ اس دن کوئی ناچ گائے، ناچ گانا کرے، کھیل کود کرے، فالتو عمل کرے، وہ نہیں، وہ تو گناہ ہو جائے گا. خرافات میں نہیں، حسنات کرے، حسنات نیکیاں کرے، صدقہ و خیرات کرے، کھانا کھلائے، اس طریقے سے. تو میلاد شریف، میلاد النبی ہوا یا معراج النبی کی رات ہوئی یا کوئی عرس وغیرہ ہوتا ہے بزرگان دین کا، یہ سب اس طرح سے ایصال ثواب کے لیے دن کو یاد رکھا جاتا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اس میں کوئی کام خلاف شرع ثابت نہ ہو. خلاف شرع جب اللہ کی یاد ہو رہی ہو، رسول اللہ کی یاد ہو رہی ہو، بزرگان دین کے کارنامے، خدمات، ان کی تعلیمات بیان ہو رہی ہوں، تو ان کی تعلیمات میں تو اللہ رسول کی تعلیم ہوتی ہے نا، تو وہ تو سب اللہ رسول کی باتیں ہو گئی، تو اس میں کوئی ممانعت ہی نہیں ہے شرعی طور پر. تو معلوم ہو گیا کہ پیر کے دن کی اہمیت ہے. ائمہ اربعہ یعنی چار بڑے امام جو اہل سنت کے چار امام ہیں. ایک تو امام اعظم ابو حنیفہ جن کے فقہ میں ہم اور آپ سب ہیں، حنفی کہلاتے ہیں نا. امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار کہلاتے ہیں فقہ میں، مسائل میں. تو ایک تو امام اعظم ابو حنیفہ ہوئے، چار میں سے ایک، سب سے بڑے امام، اماموں کے امام. پھر امام مالک، پھر امام محمد بن ادریس شافعی، پھر امام محمد احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ چار بڑے امام ہیں. ان میں سے ایک امام مالک جو ہیں
انہوں نے اپنے ہاں اپنی فقہ میں پیر کے دن کو جمعہ سے بھی افضل مانا ہے، جمعہ سے بھی افضل۔ کیوں؟ کہ جمعہ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوا، حضور تشریف لائے، نبی و رسول بنے تو جمعہ بھی ملا، لیکن خود حضور کا تشریف لانا یہ تو سب سے پہلے، تو لہٰذا یہ بڑی نعمت ہے۔ امام مالک نے تو پیر کے دن کو افضل قرار دیا ہے، جمعہ سے بھی افضل۔ بہرحال آج کے درس میں جو بات سننے کو ملی وہ یہ ہے کہ دنوں میں سے پیر کا دن ایسا دن ہے کہ جس کی اہمیت ہے، جس کی فضیلت ہے۔ کسی کام کو کرنے کے لیے بھی پیر کا دن، جائز کام کرنا ہو، نیک کام کرنا ہو تو پیر کا دن اختیار کریں۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ پیر کا روزہ سنت ہے، سنت رسول اللہ ہے، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ پیر کے دن حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں پیدا ہوئے، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ پیر کے دن پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو یہ اس طرح کے واقعات پیر کے دن ہوئے، اس لیے پیر کا دن تاریخ اسلام میں اہم دن قرار پایا۔ اللہ تبارک و تعالی اس دن کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔